السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلقہ جو عام طور پہ والدین کو بنیادی مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے، ان کے حل میں رہنمائی کے لیے یہ جو ویڈیو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اس کا آج چوتھا حصہ، اس کی 4تھ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آج میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے، اور اگر آپ نے دیکھا ہے تو بھی آپ کو وقتاً فوقتاً جب آپ کبھی کسی سفر میں ہو، چھٹیوں کے دن میں آپ کے پاس کچھ وقت ہو، تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ ضرور دیکھا کریں۔ میں ہم وہ تمام مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل عام طور پہ جو والدین کو درپیش ہوتے ہیں، جو اسکول کے بارے میں، اساتذہ اکرام کے بارے میں، اپنے بچوں کی نفسیات کے بارے میں، بچوں کی صحت کے بارے میں، بچوں کی تعلیم سے متعلقہ ان کی تربیت کے بارے میں، تو ہم یہ تمام مسائل آپ کو گھر بیٹھے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو فراہم کرتے ہیں ان کا حل، تاکہ آپ کو اسکول میں فون نہ کرنے پڑے، آپ کو زیادہ اسکول میں آنے کی آپ کو زحمت نہ کرنی پڑے، اور آپ کو مکمل رہنمائی جو ہے وہ آپ کے ہوم پلیس پہ آپ کو مل سکے۔ اور دیکھیے، ہم یہ تمام ویڈیوز آپ کو مکمل ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، ہم نے کبھی لنک نہیں عام طور پہ شیئر کیا، اور نہ ہم نے یہ کبھی کہا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، فارورڈ کریں، سارے دوستوں تک پہنچائیں، رشتہ داروں کو پہنچائیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے بچے ہمارے حوالے کیے ہیں، ایک ذمہ داری آپ نے ہماری لگائی ہے، تو ہم آپ کو اس بارے میں گائیڈ کرتے رہیں، آپ خود یہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ اور دوسری بات یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری ویڈیوز کا، ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج کی ساری ایفرٹس کا، ہمارے اساتذہ اکرام کی تمام محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ، رزلٹ فروٹفل تب ہو سکتا ہے جب آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ اس بات کو تسلیم کر لیں، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے، اللہ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے بھائی، بچوں کی تعلیم اور بالخصوص تربیت والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور والدین کی ہی یہ اصل میں ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ ہماری اصل، یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت ہماری سب سے پہلے، ہماری بطور والدین ہماری ذمہ داری ہے، اسکول ہمارا سپورٹر ہے، اسکول کو ہم فیس دیتے ہیں، اسکول ہمارے اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسکول کی ایفرٹس، اساتذہ اکرام کی محنت، یہ ساری فروٹفل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ ادروائز جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے اور آپ ابھی تک اسی پرانے مائنڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ اسکول کی بنیادی ذمہ داری، ہم فیس دیتے ہیں، اسکول والوں نے سارے رزلٹ دینے، بچے نماز نہیں پڑھتے تو اسکول والے ذمہ دار ہیں، بچے سچ نہیں بولتے اسکول والے ذمہ دار ہیں، بچے گھر میں آ کے خود بیٹھ کے ہوم ورک کیوں نہیں کرتے، اسکول والوں کو بتائیں۔ اور اسی طرح سے اگر بچے جو ہیں وہ اچھے رزلٹس نہیں دے رہے، اور بچوں کے اوپر تعلیم کے اور تربیت کے جو ایفیکٹس ہیں، جو اثرات ہیں، وہ کوئی پازیٹیو نظر نہیں آ رہے، پرنسپل صاحب کو فون کرو، کس بات کی ہم ان کو فیس دے رہے ہیں۔ جب تک آپ اسی مائنڈ سیٹ پہ رہیں گے، آپ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے، والدین کی بہت بڑی پریشانی بھی ہے کہ ہمارے جو وزیر تعطیلات ہیں، یعنی ہم ان کو وزیر تعلیم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام یعنی ہماری حکومت پاکستان کو، حکومت پنجاب کو یہ چاہیے کہ یہ آئین میں تبدیلی کر کے وزیر تعلیم کا نام جو ہے وہ ان کے عہدے کا نام وزیر تعطیلات رکھ دیں، کیونکہ یہ سب تعطیلات کے دنوں میں نظر آتے ہیں نا۔ تو جو انہوں نے اعلان فرمایا ہے پہلے، یعنی ہم اس انتظار میں رہے کہ اس دفعہ چھٹیاں کم ہوں گی، اور انہوں نے پہلے یہ بیان دیا کہ ہم اس میں چھٹیاں کم کریں گے، ہم ورکنگ ڈے زیادہ رکھیں گے، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہے، میٹرک بورڈ کے ایگزامینیشن دینے والے بچے جو ہیں ان کا بہت زیادہ اس میں لاس ہے، ان کا حرج ہوتا ہے، تو ہم اس دفعہ چھٹیاں کم کریں گے، لیکن چھٹیاں پہلے سے بھی زیادہ کر دی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اپنے اس وزیر تعطیلات جو ہیں، ظاہر ہے ہم باؤنڈ ہیں، ہم ملکی قوانین کے تحت، تو یہ جو تعطیلات 22 مئی سے اگر یہ اپنے فیصلوں پہ، اور عام طور پہ اس طرح کے فیصلوں سے کبھی یہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کبھی اس پر پچھتاوا یا شرم محسوس نہیں کی، تو جب یہ تعطیلات شروع ہوں گی تو اس کا انشاءاللہ جو ہوم ورک ہے وہ ہم 22 تاریخ کو دے کر بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر بچوں کو، والدین کو مل جائے گا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چینل پر میسج بھی کر دیں گے۔ ہوم ورک جو بچوں کو دیا جائے گا جی، اس دفعہ وہ مکمل فری ہوگا، اس کی کوئی پرائس نہیں ہوگی، اور اگر سکولز میں کوئی سمر کیمپ کی اجازت نہ دی گئی اور سکول کو مکمل جو ہے وہ سیل رکھا گیا اور بند رکھا گیا، اور گھروں میں کوچنگ کلاسز ہمیں محلوں میں ہی کرنی پڑی، تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ والدین کے ساتھ ماہانہ فیس میں بھی جون اور جولائی کی جو منتھلی فیس ہے، اس میں بھی ہم ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اسپیشل رعایت دیں گے والدین کو، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ جون کی فیس کی رسید آئے گی تو اس کے اوپر ہم مینشن کریں گے۔ تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سمر کیمپ کے لیے جن سکول کے پاس سہولتیں موجود ہیں، میسر ہیں، سولر سسٹم ہے، جنریٹرز ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی وہاں مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اپنے
بلبوتے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ نے اجازت دی سمر کیمپ کی، پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسکول میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-2.5 گھنٹے کے لیے اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم انشاءاللہ اسکول میں وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ادروائز گھروں میں کوچنگ سینٹر جو ہم نے قائم کیے ہوئے ہر محلے، علاقے، لوکیلٹی میں، انشاءاللہ وہ بہرحال شروع ہو جائیں گے اگر اسکول میں اجازت نہ ملی تو بچوں کی تعلیم کا انشاءاللہ تعالیٰ لاس نہیں ہونے دیں گے۔ والدین سے ہم رابطے میں رہیں گے، ویڈیوز کے ذریعے، چینل کے ذریعے اور باقی جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اور اسی طرح سے ریٹرن میں بھی تو آفس بھی اسکول کا اوپن رہے گا۔ والدین اس بارے میں دعا بھی کریں، میری گزارش ہے، اور اس بارے میں قطعاً پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کی طرف سے کسی بھی مفید مشورے اور تجاویز کے ہم ہمیشہ سے منتظر رہتے ہیں۔ جو بھی آپ کا کوئی مشورہ اور تجویز ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے بھی، ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو جنرلی عام طور پر والدین کے لیے، ماؤں کے لیے خاص طور پہ، نانی اماں کے لیے، دادی اماں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہے کہ وہ یہ تسلیم کریں کہ میرے بچے کی میموری میں یا ایسے ذہنی سطح پر یا ایسے نفسیاتی سطح پر، روحانی سطح پر کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی سطح پر کوئی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں میں کوئی جو نیچرلی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی ایسی پرابلم ایشو ہے، جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اس کا علاج بھی نہیں کروائیں گے۔ جب تک علاج نہیں کروائیں گے وہ مسئلہ بڑھتا جائے گا، اور پھر جب وہ ہاتھ سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج میں جو ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کا، بعض بچے ایسے ہیں کہ جو کلاس میں بہت اچھا یاد کر لیتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہی ہیں اور بچے سیکھ رہے ہیں، کلاس میں ٹیچر کو سنائیں گے۔ وہ ٹیوشن پہ جب بچے جاتے ہیں، اکیڈمی میں جاتے ہیں، یا وہ گھر میں جب مدر ان کو پڑھاتی ہے تو بھی بچے یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں، جب ان کو وقت زیادہ گزر جاتا ہے، تو ان بچوں کی میموری میں یعنی یہ پرابلم ہے کہ وہ یعنی جو ان کی ریٹینشن پار ہے، جو چیزوں کو یاد رکھنے کی، ایک ہے چیزوں کو یاد کرنا، ایک ہے چیزوں کو یاد رکھنا، رکھ سکنا، رکھ پانا، یاد رکھ پانا۔ ان بچوں وہ کلاس میں بھی یاد کر لیں گے، گھر میں ماما ان کو یاد کروائیں گی، ان کے بابا، ان کے والدین یاد کروائیں گے، ان کے بہن بھائی یاد کروائیں گے، یا اکیڈمی والے ساری ٹیچر یاد کروائیں گے، وہ یاد کر لیں گے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد وہ پھر بھول جائیں گے۔ ایسی صورت میں جب ہم والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو آپ کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے، یا کسی تو دماغی امراض کے ماہر ہیں، آپ اسپیشلسٹ سے آپ بچے کو آپ جا کے ملوائیں۔ بچہ بظاہر دیکھنے میں بہت ایکٹیو ہے، تیز ہے، سمجھدار ہے، اور اوبیڈینٹ بھی ہے، اور ذہین بھی ہے، اور وہ یاد بھی کر لیتا ہے، لیکن والدین اس بات کو تسلیم، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا، یہ تو مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے تو گھر میں سب کچھ آتا ہے، یہ تو گھر میں ہر چیز کے اس کو نام یاد ہے۔ تو بھائی وہ تو چند چیزیں محدود ہوتی ہیں نا، وہ جو محدود ایک تعداد ہے، گھر کی چیزوں کی ایک محدود تعداد ہے، رشتہ داروں کی ایک محدود لمیٹڈ سے تعداد ہے، یہاں تو ہر روز ایک نئی چیز، ایک نئے کنسیپٹ سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو اسکول میں پتہ چلنا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ ریٹینشن پار میں کیا مسئلہ ہے۔ تو بہت ساری ماں اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بچوں کو ذہنی مریض ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی ذہنی مریض ہونا، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، ان کو کلیتاً، ان کو کلی ذہنی صحت عطا فرمائے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن بہرحال یہ کہنا کہ اگر ان کو چیزیں یاد نہیں رہ پاتی، وہ بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، بس آپ اس کا علاج کروا لیں، آپ اس کے اوپر آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوگر کی آخری سٹیج کی بھی کمپلینز آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں میں کے دل میں ہارٹ میں سوراخ کی کمپلینز بڑھتی جا رہی، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے سیریس میڈیکل مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ ذہنی یعنی اس قسم کے کسی ایشو سے دوچار کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ بچوں پہ رحم فرمائیں۔ اس معاملے میں آ کے آپ یعنی اساتذہ کرام سے ناراض ہونے کے بجائے، یا میرے ساتھ آ کے آپ یہ جو ہے وہ ناراض ہوں اور آپ پریشان ہوں کہ بھئی آپ ہمارے بچے کو توجہ نہیں دے رہے، تو یہ اس کو تو آتا کچھ نہیں ہے، اس کو تو پہچان کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو سارے انہی اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد ہے، تو اس بچے کو یہ یاد نہیں، تو آپ پلیز اس بارے میں بھی غور کریں۔ دیکھیں ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج میں بہرحال ایک روایتی سسٹم نہیں ہے، ٹیچر ٹریننگ کا ایک پورا نظام ہے، بچوں کی یعنی ان کو کیسے سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ ایک ٹیچر ٹریننگ کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک منتھلی اور ویکلی اور فور نائٹلی 15 روزہ ان کی ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہیں، اور ان کو مینٹلی، ان کو سائیکولوجیکلی، ان کو اکیڈیمیکلی، ان کو میڈیکلی بھی، فزیکلی بھی، بچوں کے گرومنگ کے لیے، ویل بینگ کے لیے اور اپ برنگنگ کے لیے ان کو ساری ٹریننگ دی جاتی ہے ماہرین تعلیم سے، اور جو سینئر ٹیچر کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج کے اساتذہ کو آپ روایتی اداروں کی طرح نہ سمجھیں کہ بچوں کو جو ہے وہ
یعنی سارا لوڈ بچوں پہ ڈال دیا جاتا ہے اور بس بچوں کو پہچان نہیں ہے تو شاید ٹیچر کر کچھ نہیں رہے. تو پلیز میں یہ کہتا ہوں اپنے بچوں پہ آپ رحم کریں. جب ہم یہ مشورہ آپ کو دیتے ہیں تو اس میں آپ اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کر لیں, انشاءاللہ وہ آپ کو گائڈ کر دیں گے. وہ کوئی مائنر مسئلہ ہو سکتا ہے, چند سالوں کے بعد حل ہونے والا مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے. لیکن آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ اس کا اسکول چینج کریں, ٹیچر چینج کریں, ٹیچر میرے بچوں کے جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی, تو یہ کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح سے بچوں کے روحانی اور نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں نا. ایک بچہ بہت ذہین ہے اور والدین بھی نمازی ہیں, صبح شام کے اذکار کے بھی پابند ہیں, والدہ حافظہ بھی ہیں بعض اوقات, بچے بھی بہت یعنی ذہین ہیں اور وہ الحمدللہ وہ خوبصورت بھی ہیں, بہت پیارے بچے ہیں. بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایسا بچہ اچانک جو ہے وہ یہ گھر میں ہڑتال کا اعلان کرتا ہے کہ کل سے میں نے اسکول نہیں جانا, حالانکہ وہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے میں نے لنچ نہیں لے کے جانا اسکول میں. چھوٹا بچہ ہے تو میں نے لنچ نہیں لے کے جانا. تو وہ ہر بات شروع کر دیتا ہے, یعنی آزمانا والدین کے, کہ حالانکہ وہ پریپ کا 1 کا 2 کا اسٹوڈنٹ ہے, لیکن وہ ایسی ایسی باتیں والدین کے سامنے کرتا ہے میں نے اسکول میں نہیں جانا. تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیچر اس کو مار رہے ہیں, اس کو بڑا ڈانٹا جا رہا ہے, بڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ناجائز اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ پرائیویٹ ادارے ہیں اور اس دور میں ایسا ممکن نہیں ہے, اور اساتذہ کرام ینگ اسکالر اسکول کی تو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو, یعنی سارے امور کی ان کو بلوم ٹیکسانومی سکھائی جاتی ہے. ان کو جو ہے وہ ساری ٹیکسانومی جو ایجوکیشن کی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے بچوں کو لے کے چلنا ہے, کس لیول پہ لے کے چلنا ہے. تو آپ اپنے بچے کو جب اس کو ذہنی مسئلہ بھی نہیں ہے, وہ یاد بھی رکھتا ہے, لیکن وہ اچانک جب اس طرح کا وہ اعلان کر دیتا ہے یا اعلان کر دیتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسے وہ نظر کا بھی شکار ہو سکتا ہے, نظر بد کا, وہ کسی کے حسد کا شکار ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں. آپ اپنے صبح و شام کے اذکار کی پابندی میں اضافہ کر دیں, تلاوت میں اضافہ کر دیں. ابھی تو شیطان نے ایک مذہبی گھرانہ ہے, بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ پیارے بھی ہیں, بچے ذہین بھی بہت ہیں, بچے جو ہیں وہ کلاس میں اچھے مارکس بھی لے رہے ہیں. تو آپ اس کو حسد کرنے والوں کے حسد سے بچانے کا آپ کو انتظام نہیں کر رہے, تو ظاہر انہوں نے, اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ باعزت اور محفوظ گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیارے نواسوں پر, اس کائنات کے خوبصورت ترین اور یعنی باادب ترین اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین جو بچے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان دونوں کو آپ جو ہے وہ دم کر رہے ہیں. باقاعدہ دعا بتائی, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دعا ہے, اعوذکما بکلمات اللہ التامات, میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر بری نظر سے, حسد کرنے والے کے حسد سے, اور ملامت زدہ آنکھ سے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں. یہ پوری دعا موجود ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں, اور گویا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی یہ خطرہ تو بچوں کو موجود رہے گا, اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حسد کرنے والوں سے جو ہے وہ جادو کرنے والوں سے آپ ان کی پناہ طلب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باقاعدہ آپ کو احکامات نازل فرماتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں تو بہت زیادہ پابندی کرنی پڑے گی. تو جب ہم پھر ماؤں کو یہ بتاتے ہیں, بہت کم کیس ایسے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایسے موجود ہوتے ہیں, تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں کہ ٹیچر ہیں, یہ تو ایک اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو ان باتوں سے کیا کر دو. یہ تو پھر اپنی طرف سے یعنی اپنے سر سے یہ ذمہ داری اتارنے کے لیے ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بہرحال آپ علماء دین سے مشورہ کیجیے, جو مستند اور ماہر یعنی علماء کرام ہیں, بعمل جو علماء کرام ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہرحال ایسا ہوتا ہے. اور جب بچے جو ہیں وہ فرما برداری میں لگ جاتے ہیں, وہ نمازوں کے بھی عادی ہو جاتے ہیں, جب وہ دین کی راہ پہ بھی چلتے ہیں, تو بہرحال یہی تو موقع ہوتا ہے کہ شیطان ان پہ وار کرے اور ان کو ان کاموں سے روکے. وہ ان کو کسی بھی طرح سے ایسے سکول سے ان کو متنفر کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کر سکتا ہے جہاں پہ ان کو نماز ظہر پڑھائی جاتی ہے, جہاں ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, جہاں ان کو باپردہ ٹیچر دیکھنے کو ملتی ہے, جہاں ان کو بادشاہ مرد حضرات سے ان کا واسطہ رہتا ہے. تو وہ پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی اور ہر لحاظ سے ویسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو شیطان نے تو کوشش کرنی ہے. یہ بات تسلیم کرنا بھی ماؤں کے لیے, والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پر بھی آپ توجہ کیجیے. ویسے یہ جتنے میں نے پوائنٹس پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں, ان سب کے بارے میں علیحدہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر بھی, اکاؤنٹ میں بھی ہم نے پوری مکمل ویڈیوز دی والدین کی رہنمائی کے لیے ڈیٹیل سے بھی ہم نے بنائی ہوئی. آپ کو وہ بھی دیکھ لینی چاہیے اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے. تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہوم سکولنگ کا جب آپ کسی سے سنیں
تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ جیسے جیسے یہ چھٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اب ہوم اسکولنگ کو فروغ دینے کی تو ضرورت ہے، لیکن ہوم اسکولنگ کے بھی کئی مطلب ہیں، کئی اس میں جو ہے وہ تھیوریز ہیں۔ کچھ والدین اس وجہ سے ہوم اسکولنگ کروانا چاہتے ہیں کہ اسکول میں بچوں کی تربیت جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی، جو تعلیم وہ دینا چاہتے ہیں اس نہج پہ، اس ڈگر پہ، اس طریقہ سے ان کو تعلیم دی نہیں جا رہی، اور بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کمپریہنشن ہے، جو ان کی جو ان کو آنا چاہیے زندگی میں، جو ان کی اپلیکیشن ہے، جو ان کے انالیسس کے جو ان کے حصہ ہے، جو ان کے آبزرویشن کی حصہ ہے، جو ان کی ایکسپیریمنٹیشن کی جو حصہ ہے، اس کو یعنی پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو الحمدللہ ینگ اسکالر اسکول میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بچوں کو یہاں دے رہے ہیں تو ہم ہوم اسکولنگ کا بھی کام کر رہے ہیں، ہم ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو۔ البتہ جو چیزیں ہم آپ کے ذمہ لگاتے ہیں آپ وہ بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے بچوں کی بہترین ہوم اسکولنگ کی نیڈ جو ہیں وہ ساری تو پوری ہو رہی ہیں، دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، بہترین تعلیم و تربیت بھی کی جا رہی ہے، ان کی لکھائی پہ توجہ دی جا رہی ہے، سائنس لیب موجود ہے، اور آئی ٹی، اور اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیگریٹڈ ایجوکیشن کا جو ہم نے آغاز کیا ہے چند سالوں سے، الحمدللہ اس کی مدد سے آڈیو ویڈیو جو گرافک ہے، جو میتھڈ ہے پریزنٹیشن کو، اس کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو عام اسکولوں کے والدین کی طرح، بچوں کے والدین کی طرح آپ کو ہوم اسکولنگ کے جو نت نئے فلسفے اور جو تھیوری دی جا رہی ہیں ان سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہیں الحمدللہ وہ ساری چیزیں ینگ اسکالر اسکول میں آپ کے بچوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مسائل ہیں جو وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پاکستان کا صحیح معنوں میں کل کو محافظ بنائے، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔